بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، 9ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے۔ 9ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم شعیب جو ہے یہ ایک تاجر قوم تھی، ذمہ دارہ بھی کرتی تھی، اور اللہ تعالی نے ان کو اپنے خطے کی تجارتی منڈی دی تھی۔ اس پورے علاقے کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، چوری ڈکیتی کی، ناپ تول میں کمی کی، کئی طرح سے بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سونا چاندی کا سکہ ہوتا، جب لوگوں سے پیسے وصول کرنے ہوتے تو بڑا کھرا سکہ وصول کرتے، اور جب لوگوں کو ادائیگی کرنی ہوتی تو سکے کے کنارے توڑ لیا کرتے۔ پیمانوں میں بے ایمانی تھی۔ ان کے دینے کا پیمانہ اور تھا، لینے کا پیمانہ اور تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے نمائندے اپنے شہر کے باہر کی چنگیوں پر بٹھا رکھے تھے۔ جب دور دور سے پیدل کا وہ زمانہ تھا، جدید دور تھا نہیں، دور دور سے کاشتکار ذمہ دار اپنی فصل لے کر آتے تو یہ ان کو ریٹ کے بارے میں جھوٹ بول کر اونے پونے میں ان سے خرید لیتے، اور اس طرح کی کئی طرح کی بددیانتیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ہر طرح سے نصیحت کی کہ تم دیانتداری برتو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دیں گے۔ لیکن بے ایمان انسان کو دیانتداری کی برکتیں سمجھ نہیں آتی، اس کو صرف گنتی سے غرض ہوتی ہے، وہ حقیقی روحانی برکتوں کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، پہلے ان پر شدید گرمی برسی، بارشیں بند ہو گئیں، کافی عرصہ قحط سالی پڑی، فصلیں خشک ہو گئیں، پینے کا پانی نیچے چلا گیا۔ انہوں نے بڑی فریاد کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک بادل آیا۔ یہ سارے بستی کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ بہت عرصے کے بعد بارش ہو رہی ہے، اور بڑا زبردست بادل اٹھا ہے۔ اس زمانے کی روایت کے مطابق یہ بطور جشن اپنی بستی سے باہر نکلے، اور جب سارے لوگ باہر آ گئے، وہ بادل بارش کا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ ان پر آگ برسی، اللہ جل جلالہ نے ان سب کو برباد کر دیا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے 2 سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ پہلی قومیں جن حرکتوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، یہ گناہ ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے، بددیانتی کا، بے ایمانی کا، ناپ تول میں کمی کا، اور مصنوعی ریٹ بڑھا کر تو دیکھ لیجئے ہمارے پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری عبرت میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، پہلی قوموں پر اللہ جل جلالہ جب اس طرح کے گناہوں پر پکڑ کرتے تو ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ یکدم ہلاک تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی شکلیں بدل جائیں گی، اور سب سے بدترین شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بے برکتی پیدا کر دیں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے، ہمارا زرعی ملک ہے، ہمارا ملک بھائی کیا ہے؟ زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ زرعی چیزوں کی، اشیاء خرد و نوش کی قلت کا اندازہ اور ان کی مہنگائی کا اندازہ لگا لیجئے۔
بد امنی بڑھ رہی ہے، مارکیٹوں کی جو صورتحال ہے، یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری بات قرآن کریم نے یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آسانیاں، سہولتیں، آزمائشیں، مصیبتیں، بیماریاں اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرتے رہو، تاکہ تم بھائی ہماری طرف کیا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کسی انسان کو کامل نہیں بنایا۔ بھائی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف جا کے جنت میں ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں بائیں آزمائشیں، پریشانیاں، کہیں بیماری، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے دل نرم رہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا۔ میں نے اس جمعے میں بھی یہ آیت عرض کی تھی۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اگر لوگ تقوی اختیار کریں، اگر ملک اور شہر کے شہر بھائی کیا اختیار کریں؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے۔ روزے کا مقصد بھی قرآن یہ کہہ رہا لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کے حکم کو ماننے لگ جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگ جاؤ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر شہر اور ملکوں کے لوگ، بستیوں کے لوگ تقوی اختیار کرتے، اللہ جل جلالہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان سے بھائی کیا کر دیتے؟ برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں انسان کے لیے کافی وافی ہو جائے۔ اگر انسان بے ایمانی اختیار کرے گا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے قوم شعیب کا، تو بھائی پھر دن رات کی محنت کے باوجود بھی برکتیں نہیں رہیں گی۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈاٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، معجزے دکھائے، نصیحتیں کی، اللہ کا حکم پہنچایا، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن فرعون جو تھا وہ اپنی قوت، بلکہ یوں کہہ لیجئے فرعون اپنی فرعونیت میں غرق تھا۔ فرعون بھائی کیا تھا؟ اپنی فرعونیت میں غرق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر طرح طرح کے عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی قوت سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مقابلہ چل رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سبق یاد کروایا، اور جو بھی مظلوم قوم اس سبق کو یاد کر لے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ بھائی کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جو قوم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہے اور صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن بھائی ضرور کامیاب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں کہ یہ وہ رسول ہیں جو امی ہیں، جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن یہ ساری دنیا کے لکھنے پڑھنے والوں کے استاد اور امام بنیں گے۔ بظاہر تو ان کو کہا کیا جائے گا؟ امی کہا جائے گا، لیکن ساری دنیا کا علم ان کے سامنے ایک ذرہ کی حیثیت رکھے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے معلم اور استاد جو ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو رسول امی ہوں گے ان کی خاص خاص علامتیں یہ ہیں کہ یہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کے سامنے کوئی اچھائی آئے اور وہ اس کا حکم نہ دیں اور کوئی برائی آئے وہ اس سے منع نہ کرے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھائی کی تلقین کریں اور ہم خود اپنے آپ کو برائی سے روکیں۔ اس کے بعد ہم جہاں رہیں، جس ماحول میں رہیں، ہم اچھائی کو رواج دینے کی اور برائی کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ 9ویں پارے میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ذکر کیا کہ اے نبی جی آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ساری انسانیت کی طرف بھائی کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم نے وہ مشہور واقعے کا بھی ذکر کیا ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ ایک بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن شکار سے منع کیا، لیکن وہ حیلے بہانے سے اللہ کی حرام کردہ چیز کو انہوں نے حلال کیا، اور اس قوم کے 2 حصے ہو گئے۔ آدھے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے باز آ جاؤ، وہ باز نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو بندر بنا دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ ان کا بنیادی مرض کیا تھا کہ یہ ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو بھائی اپنے لیے کیا کر رہے تھے؟ حلال۔ اور آج کل ہمارے یہاں بھی طرح طرح کی کوششیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کسی نہ کسی طرح حلال کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں جاوید غامدیوں کی کمی نہیں ہے، دن رات نئی سے نئی بات۔ موسیقی جو ہے بھائی وہ کوئی حرج والی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ عورت سے مصافحہ کرنا یہ بھی جائز ہے، چہرے کا پردہ یہ بھی جائز نہیں، نماز سے پہلے سنتیں کوئی ضرورت نہیں، نماز تراویح ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، نماز تراویح ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے زندگی میں آج تک ایک بندہ نہیں ملا، یہ مثلا یہ جہلم والا مرزا ہے نا، میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، بہت سے دوستوں کو ناگوار گزرتی ہے، مجھے آج تک ایک بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں پہلے نماز بالکل نہیں پڑھتا تھا، میں مرزا محمد علی جیلمی کے لیکچر سن کر نمازی ہو گیا ہوں۔ مجھے تو نہیں ملا، اگر آپ کو ملا ہو تو مجھے ملائیے۔ جو مسلمانوں کی ثابت شدہ حقیقتیں نا ان میں رکھنا ڈالنا، ان لوگوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مسلمانوں کی جو اسلامی روایات ہے ان میں غلط فہمیاں۔ تراویح کی ضرورت ہی نہیں، نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرضوں سے پہلے بعد والی سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ عشاء کی بس تم 4 فرض پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو، ٹھیک ہے جی۔ کرتے 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 جناب یہ جو داڑھی رکھنا ہے یہ تو عربوں کا حلیہ ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جو مسواک ہے اس کا بھی دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا بھی دین سے۔ کرتے 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 بھائی تم نے پیچھے چھوڑا کیا ہے؟ تم نے پیچھے چھوڑا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ تم قربانی پر بھی شروع ہو گئے ہو، آہستہ آہستہ حج پر بھی شروع ہو گئے ہو۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو 1400 سالوں سے روحانی وراثت ہے اس کو بھائی کیا کرنا؟ ختم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانا بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کو پوری پوری کتاب لکھ ماری کہ جی اسلام میں موسیقی کی، گانا کی، ان چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جو چاہو کرو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ قرآن کریم نے عہد الست کا بھی ذکر کیا جس کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اور تمام مسامات سے ساری انسانیت کو نکالا، روحوں کو نکالا، اور ان سے یہ عہد لیا کہ آیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے اعتراف کیا۔
بھئی ہم سب نے کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ اب اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں یہ سبق دکھاتے اور بتلاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی فطرت پر انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر بعد کے ماحول سے انسان میں کمی زیادتی آ جاتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر خارجی ماحول اس کو یہودی، عیسائی، دہریہ اور بے دین بناتا ہے۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں اس بات کو پھر دہرایا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ دیکھو کہ جس طرح اللہ کی نافرمانی اس کی بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھو جیسے جیسے وہ گناہ، بغیرتی، عیاشی میں آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مزید نعمتیں مل رہی ہیں، تو 9ویں پارے میں قرآن نے فرمایا ایسے شخص کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کو اسی غفلت میں موت دے دی جائے گی، اور پھر قیامت والے دن سارا حساب برابر کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں پر رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے سرپرست بھائی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم ہدایت یہ دی ہے، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، اگر کوئی رد عمل کے طور پر آپ کی مخالفت کرے تو لوگوں کو معاف کر دیجئے اور جاہلوں سے بحث میں نہ پڑیے۔ بھائی 3 باتیں فرمائی ہیں، آپ اچھائی کو رواج دیں، بھائی آپ کیا کریں؟ اچھائی کو رواج دیں، اور اگر کوئی آپ کی مخالفت پر کھڑا ہو تو آپ اس کے جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ خود العفو، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے بارے میں انتقام کبھی کسی سے نہیں لیا۔ جس شخص کو دیکھو نا کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہے، وہ ان کی مخالفت کا جواب دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، ایسا شخص سوائے اپنے آپ کو برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جگہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں کافر نے حضور کو گالی دی، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی کوئی پرواہ۔ قرآن نے فرمایا خذ العفو، آپ معاف کرتے رہیے، اچھائی کا حکم دیتے رہیے، جہاں جاہلوں سے واسطہ پڑے انہیں کہے تمہیں جو آتا ہے تم اپنی جہالت پر لگے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مسعود، بھائی ذرا تھوڑا سا توجہ کرو میری بات، تھوڑا سا جاگ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مسعود ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صاحب نے ان کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کسی بات کا جواب، خاموشی سے گزر گئے، ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوا، اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ تم تو کریم بن گئے، تم تو کیا بن گئے؟ کریم بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو شرف کرامت سے نواز دیا ہے کہ تم نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم اپنی جذباتیت کے تحت کہتے ہیں تو کون ہو نہ مینو گل کرنے والا، چھوڑ دو بھائی، جس کو جو آتا ہے کرتے رہو، آپ کے بارے میں جو کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ۔ بھائی اسلام کے خلاف دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا تو لوگوں نے اسلام کا راستہ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا نے کیا کچھ کہا۔ قرآن کریم کے اللہ کی کتاب نہ ہونے پر یورپ نے 200 سال سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، بھائی قرآن کا راستہ روک لیا۔
اب جدید دور ہے، دیکھو امریکہ میں ایسی، میں کل ہی ہمارے ایک پاکستان کے مشہور قاری ہیں، امریکہ کی کسی مسجد میں قرآن سنا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو نمازی تھوڑے ہیں، ہماری اس مسجد میں جتنے نمازی آئیں گے اس سے 6 گنا زیادہ نمازی ہیں. 6 گنا زیادہ کیا ہیں؟ نمازی ہیں. اور وہ گورے نہ اللہ کو جانے نہ اللہ کے دین کو جانے. کان میں آواز پڑی، انہوں نے کہا یار یہ موسیقی بھی سننے والی ہے. باہر بیٹھے مزے سے کیا سن رہے ہیں؟ ان سے پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہتا یہ جو موسیقی ہے اس کو سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی قرآن کا راستہ روک لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا خذ العفو، آپ درگزر سے کام لیجئے، بس اچھائی کو پھیلاتے رہیے اور جاہلوں سے کوئی تعلق نہ رکھیے. قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو اس کے 3 طریقے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ ایک تو دل میں، ایک تو بھائی کیا؟ دل میں غور و خوض کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا. نمبر 2 زبان سے اللہ کو یاد کرنا. نمبر 3 اگر بلند آواز سے کرنا ہے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہلکی پھلکی آواز میں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو. جس طرح ہمارے یہاں ذکر و اذکار کے، میں یہ دیکھتا ہوں عام دنوں میں بھی، رمضان میں تو میں نے سنا نہیں، ایک صاحب فجر سے 2 گھنٹے پہلے اسپیکر کھول لیتے ہیں. ماشاء اللہ ذکر ہو رہا، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہو رہا ہے. بھائی قرآن کی آیتیں تو پڑھ لو. قرآن نے تو کہا کتنی طرح یاد کرو، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال. قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ کو یاد کرو. کہاں بھائی؟ نمبر 2 یا زبان پر. اگر اونچا یاد کرنا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خیفتا ودون الجہر من القول، شور نہیں مچانا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک بلندی سے صحابہ اکرام اتر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو زور زور سے ذکر لگے کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کسی گنگے بہرے خدا کو تو یاد نہیں کر رہے، آہستہ بولو، کیوں گلا پھاڑتے ہو اپنا؟ آہستہ اللہ کو یاد کرو. بہرحال یہی 3 طریقے ہیں. اور قرآن کریم نے ارشاد خود اپنا ادب بیان کیا کہ جب تم قرآن کریم سنو تو پھر زبان سے نہ پڑھو، اطمینان سے سنو. رمضان میں نماز تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا امام جب قرات کرتا ہے قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، چپ رہو اور خاموشی سے کیا کرو؟ قرآن کو سنو. اور 9ویں پارے میں سجدہ ہے، رمضان میں تلاوت بھی ہو رہی ہے. سجدے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بھائی جب سجدے کی آیت کو تلاوت کرو تو بھائی ہر مسلمان پر اور اس آیت کو سننے والے پر سجدہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے. وہ سجدہ کرے، وضو کے ساتھ کرے. سجدہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھ جائے. قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ایمان، 2 باتیں رہ گئی بس. قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ایمان والوں کی علامات ذکر کی ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آ جائے، قرآن پڑھا جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احترام کی وجہ سے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کا حکم اور قرآن پڑھا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وہ بھروسہ بھائی کس پر کرتے ہیں؟ جو کچھ دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو یہ 3 کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے درجات دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مغفرت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایسی نعمتیں دے گا جو دنیا میں ان کے لیے کافی ہو جائیں گی. آخری بات، قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ایک بڑی اہم بات مجھے اور آپ کو بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو 2 باتیں روکتی. بھائی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کتنی باتیں روکتی ہیں؟ 2 باتیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی چیز تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کریم نے حضور سے فرمایا اے ہمارے حبیب جہاں آپ موجود ہوں گے وہاں اللہ کے عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اور دوسری بات فرمائی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم مقام ہے. ظاہر ہے اللہ کے نبی تو ہر وقت موجود نہیں رہے اور اللہ کے نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے. فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں گے، جہاں استغفار اور توبہ ہوتی رہے گی وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. آج لوگ کہتے ہیں جی میرے اوپر سختی ہے، میرے اوپر آزمائش ہے، میرے اوپر پتہ نہیں کیا سختی ہوگی، میں فلاں کاروبار کرتا ہوں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بھائی جس کو یہ لگے کہ میں آزمائش میں ہوں، میرے اوپر سختی ہے، تو وہ بھائی سب سے زیادہ کیا کرے؟ توبہ اور استغفار کرے. استغفار کی وجہ سے آنے والی سختیاں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.